جو جلدی آتا ہے شاید وہ فارغ ہے یا بے وقوف ہے. صحیح. تو یہ وقت کی پابندی کیوں نہیں ہو پا رہی ہمارے یہاں؟ ہر چیز میں حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. جو قوم دوپہر کے 2 بجے حلوہ پوری کی ناشتے کی لائن میں لگی ہو, جی ہاں تو بالکل. ترقی کس طرح کریں پھر ہم؟ جہاں سینسیریٹی نہیں ہوگی تو وہاں کچھ نہیں ہوگا. یہاں گورنمنٹ نہیں ہے. مجھے میرے مذہب نے بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. لائٹس اتنی جا رہی ہیں کہ ہمارا صرف پیٹرول پہ گزارا ہوتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, یہی سنتے آئے, لا الہ الا اللہ. جب پاکستان بنا ہر ایک کا یہی خواب تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے. بلکہ میری زندگی میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ موبائل فون تو مجھے ایسے لگتا ہے جادو ہے کوئی. میں پاکستان, میں ہوں پاکستان, آپ ہیں پاکستان, ہم سب کا پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہم سب کا پاکستان لیے آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت ہے. ناظرین, یہ ہے پاکستان ہمارا گھر, یہ ہے پاکستان ہمارا کاروبار, یہ ہے پاکستان میری اولاد, میری ماں, میرا سب کچھ. میں اگر اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا تو میں نے اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچا. میں نے اگر اس کے بارے میں نہیں سوچا تو میں نے اپنے کاروبار کے بارے میں نہیں سوچا. یہ وہی جگہ ہے جہاں میں سوتا ہوں, جہاں میں رہتا ہوں, جہاں میں کھاتا ہوں, جہاں میں سب کچھ کرتا ہوں. اس کو سنوارنے کے لیے, اس کو سدھارنے کے لیے جو غلطیاں ہو گئیں, جو غلطیاں ہو رہی ہیں اور جو غلطیاں کرنی ہیں, ان کو الگ الگ کرنا ہوگا. جو کی ہیں ان سے سیکھنا پڑے گا, جو کر رہے ہیں ان کو روکنا پڑے گا, اور جو غلطیاں ایکسپیکٹڈ ہیں ان سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی اپنی اولاد کی تربیت کی صورت میں. اور جس جس سرکل میں, جس جس جگہ پہ ہم موجود ہیں, ہم پازیٹیولی اور ایفیکٹیولی اپنے اس پیارے وطن کے لیے, اپنی اس دھرتی ماں کے لیے جو کہ ہماری زمینی ماں ہے, اس کے لیے پازیٹیو مینر میں کام کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اللہ نے بنایا پاکستان, اللہ ہی چلا رہا ہے پاکستان, اور انشاءاللہ یہ دھرتی, یہ وطن قائم و دائم رہے گا. ہم یہاں اپنی اس نشست میں, اپنے اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں بہت ساری نامور شخصیات کو جنہوں نے بہت سارے فیسز دیکھے, لا اینڈ آرڈر کے مسئلے دیکھے, بھتے کی پرچیاں دیکھیں, جان لے جانے کی دھمکیاں دیکھیں, سب کچھ دیکھی, لیکن اس وطن کو نہیں چھوڑا. اس وطن میں ہی تاریخ رقم کی, سکسیس سٹوری بنائی, حالات کا سامنا کیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو خدمات انجام دی, خصوصاً اس شہر کراچی کو بہت پاک اور صاف کیا, اور ایک بہت بہتر فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور سلام ہے, آفرین ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے سارے ستم برداشت کرنے کے باوجود نہیں چھوڑا یہ ملک, اور آج بھی الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں. اور ہم بات کریں گے, گفتگو جب آگے بڑھائیں گے تو کس طرح کر رہے ہیں اور کیا ان کا کانسیپٹ ہے, کس طرح کن حالات کا سامنا کیا, اور کتنا پیار کرا اس وطن سے, اور کتنی محبت ہے اور چاہت ہے اس وطن سے. آئیے اس محبت کو پروان چڑھائیں, آئیے اس محبت کو بڑھائیں. ہم سب کا پاکستان, میں ہوں پاکستان, آپ ہیں پاکستان, ہم سب ہیں پاکستان. ہماری آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی ہمارے گیسٹ, ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. آئیے بات کرتے ہیں کراچی چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ شمیم احمد فرپو صاحب سے. سر ویلکم ٹو مائی شو. سب سے پہلے خوش آمدید. کتنی محبت ہے اس وطن سے آپ کو؟ یہ اگر دل چیر کے آدمی دکھا سکتا تو میں یقیناً آپ کو دکھا دیتا, کیوں آپ نے بڑا اچھا انٹرو کیا ہے, اور اس کے اندر جو الفاظ آپ نے کہے بڑے اچھے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مرنا جینا پاکستان, بے شک, اور ہماری پہچان پاکستان. بے شک. اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے شاید. بالکل. اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم نے تو تمام وقت اچھے بھی دیکھے ہیں, برے بھی دیکھے ہیں, اس سے زیادہ برے دیکھے ہیں, لیکن اب الحمدللہ کافی بہتر ہے. بات یہ دراصل کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں جو خطہ دیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ ہر چیز ہے ہمارے پاس. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ساری نعمتیں یہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. بس صرف اس کے اندر نیتیں ہماری اگر اچھی ہو جائیں تو خدا گواہ ہم دینے والے ملک ہیں, لینے والے ملک نہیں ہیں. ہم بلا وجہ بھیک مانگتے ہیں, تیرے میرے کے محتاج رہتے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مدفون ہیں. اگر ان کو ہم صرف ایکسپلور کر لیں تو پوری دنیا ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوگی, اور ہم انشاءاللہ والعزیز اس سر کیا نااہلی ہے. یہ مائنز منرل ہمارے یہاں تو سب کچھ الحمدللہ موجود ہے, جس طرح آپ نے کہا زمین کے نیچے مدفون ہے. کیا اپروچ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہے, بس نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
اور ہم دوسروں کے غلام ہو کے رہ گئے. ہم دراصل ایڈ ہاک پہ کام کر رہے ہیں. آج تک ہم نے دل سے پاکستان کو اون نہیں کیا. یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, بالکل عوام تو بہرحال بہت چاہتی ہے, بہت سیدھی ہے, وہی تکالیف اٹھاتی ہے, ارباب اختیار تکالیف نہیں اٹھاتے. سر اگر میں آپ کی سرکل کی بات کروں تو جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے حقیقتاً اگر دیکھا جائے آن گراؤنڈ وہی کام کر رہی ہے. انڈسٹریز آپ لوگ لگا رہے ہیں, ہر طرح کے حالات میں چلا رہے ہیں, جاب اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. گورنمنٹ نہ تو بلکہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تو بہت پستہ حالی کا شکار ہے. کتنے بند ہو چکے ہیں, کتنے بند ہونے کے قریب ہیں, تو وہ جاب اپرچونیٹی جو ہے وہ نہیں مل رہی لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کتنا سپورٹ حاصل ہے ان ارباب اختیار کے لوگوں سے, اس گورنمنٹ سے؟ کم از کم گزشتہ 4 سالوں میں جو یہ گورنمنٹ ہے اس سے تو ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی. ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے لیے مشکلات یعنی بڑھتی چلی گئیں. حالانکہ ان کے آنے سے پہلے ہم بے انتہا خوش تھے کہ بھئی چلو یہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں اور یقیناً یہ بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں 92 کے نواز شریف صاحب بالکل مختلف تھے. اس وقت انہوں نے جو تاجر برادری ہے اس کی عزت اور وقار میں بڑی یعنی نمایاں کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے. آتے ہی انہوں نے لوگوں کو پابند کر دیا تھا کہ کوئی اداروں میں نہیں گھسے گا, کوئی وہاں پر جا کے چھاپے نہیں مارے گا. البتہ لکھ پڑھ کے اگر کسی کو آپ کو کوئی معلومات درکار ہے تو لکھ پڑھ کے کیجئے, اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہو. اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا تھا جس کے بنا پر تاجر برادری بڑے سکون سے, اور اس کے بعد ہی ریونیو جو ہے وہ ایک دم سے جمپ آیا تھا اس کے اندر, اور وہ ہزاروں سے نکل کے لاکھوں میں پہنچا تھا اور پھر کروڑوں میں پہنچا, اربوں میں پہنچا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ آج بالکل مختلف ہیں اس کے, آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ سکون میں, وہ بہت زیادہ سکون میں ہے. بلکہ وہ 2 لاکھ روپے اگر اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ 10 لاکھ روپے صرف سکون میں رہنے کے لیے ان کو رشوت دے دیتا ہے, لیکن وہ ٹیکس ریٹ میں نہیں آنا چاہتا, اس لیے کہ وہ ہم لوگوں کا حشر دیکھ رہا ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ کراچی چیمبر ہی نہیں بلکہ پاکستان کوئی بھی چیمبر ہو, وہ جب تک کوئی انکم ٹیکس پیئر نہیں ہوتا اس کو اپنا ممبر نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے چیمبروں کے تمام یعنی لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس پیئر ہیں 100%. اگر وہ ٹیکس ہولڈر نہیں ہے, اگر وہ این ٹی این ہولڈر نہیں ہے تو وہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو الحمدللہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہمارے 100% لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہم ان سے کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں آئیں گے, ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. یہ جو آپ نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے کہ ٹیکس جو دینے والے لوگ ہیں انہی کی آپ گردن دباتے رہتے ہیں, وجہ سے اس کے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور ان لوگوں کی طرف جائیں جو ٹیکس کے اندر آ ہی نہیں رہے. جبکہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ 35 لاکھ ایسے لوگوں کا ہم نے چناؤ کر لیا ہے, کیونکہ آج کے دور میں نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ٹپ کے اوپر خالی آپ شناختی نمبر ڈالیں تو آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اس کے ساری ٹرانزیکشنز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے اس کے اکاؤنٹس ہیں, کتنے اس کی ٹریولنگز ہے, کس کس جگہ پر اس کے بچے پڑھ رہے ہیں, کتنے اس کے مکانات ہیں, کیسی لیوش اس کا اسٹائل ہے یعنی کیا کہتے ہیں اپنا لائف کا. لیکن کہنے کے باوجود چیمبر میں خود آن کے چیئرمین صاحب کہہ کے گئے ان کسی کو نہیں پکڑ رہے ہیں, ان کو نوٹس نہیں دے رہے ہیں, بلکہ اس کے برعکس جو ٹیکس دے رہا ہے وہ اسی کے اوپر آپ قدغن لگائے چلے جا رہے ہیں, اسی کو آپ دبائے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ بہرحال یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور خاص طور سے گزشتہ 4 سال میں. تو اس سال ہم نے یہ کیا کہ تمام چیمبروں نے, کرائی چیمبر نے اس کے اندر انیشیٹو لیا, سارے چیمبرز کو پاکستان کراچی بلایا اور اس کے بعد پھر ہم نے ان سے ساری بات کی. تو طے یہ پایا کہ اس مرتبہ ہم کوئی بجٹ تجاویز نہیں دیں گے, کیونکہ گورنمنٹ سنتی ہی نہیں. پڑھنا درکنار اس کے اوپر میں, ہاں بالکل. تو ہم اتنی محنت شاقیہ کے بعد پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ بھائی ٹیکس کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے, ملک کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے, ریونیو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا تو درکنار, آپ اس کو پڑھے تک نہیں اور اٹھا کے ڈال دیں. تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اب کے کوئی تجاویز دے ہی نہیں. سر اگر ہم دیکھا جائے تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بزنس کمیونٹی کہتا ہے یا لیڈر آف بزنس کمیونٹی کہتا ہے, وہ بہت ہی قریب ہے گورنمنٹ کے. اس گورنمنٹ میں کرنٹ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں.
آپ نہیں سمجھتے کہ جو بزنس کلاس ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, اس میں بھی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر آپ ایک ہم آواز ہو جائیں, آپ کے اندر ایک اچھی یونٹی آ جائے تو ایک بہتر طریقے سے آپ اپنی بات پہنچا سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں نا تو ان کے بھی خیالات مختلف ہوتے ہیں. بالکل. بزنس کمیونٹی میں ایسا ہی ہے کہ یونٹی نہیں ہے. بالکل. اس یونٹی کا فقدان ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فقہ تصویریہ سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. انہیں تصویر کھنچوانی ہے, انہیں تعریف کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ والی ٹی ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں کہ جو تصویر اور تعریف سے مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی لوگوں نے یہ سارے معاملات پیدا کیے کیونکہ انہوں نے تاجروں میں ایک طرح سے ان کو کچھ مراعات دے کر وہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. ان کو عوام الناس کا کوئی خیال نہیں ہے. کراچی چیمبر پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے اور الحمدللہ ہمیشہ حق گوئی کی آواز بلند کرتا ہے. ہمارا اختلاف ہی ان لوگوں سے یہی ہے کہ آپ بیجا تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یعنی کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو جو لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے یا آپ کے پاس سے چلے گئے ان لوگوں کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی مراد مل رہی ہیں؟ آف کورس یعنی کیا کہتے ہیں بالکل وہ اپنے ذاتی کام اپنے جا کے اپنی حیثیت میں کرا لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ تعریفیں کرتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں, تمغے لیتے ہیں. تو یہ لانگ ٹرم تو نہیں چلے گا نا؟ آف کورس نہیں چلے گا. بالکل میں نے آپ سے کہا نا کہ سب سے پہلے ہمیں اون کرنا پڑے گا پاکستان, کہ جی ہمارا ہے پاکستان, ہم پاکستان ہے. جیسے آپ نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم یہ میری ماں ہے پاکستان, میرا باپ ہے پاکستان, میرے بچے ہیں پاکستان. میں بھی یہی بات کہتا ہوں بالکل اسی طرح سے کہ جب تک ہم دل سے اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم یہ بات نہیں کریں گے, اوپری دل سے اگر بات کریں گے اور اندر سے کچھ اور سوچ رہے ہوں گے تو معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ناظرین, میں محسوس کر رہا ہوں شمیم احمد فرپو صاحب کی باتوں کی جو سچائی ہے, اور حقیقت میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آج اگر میں کوئی ریلیف لے لیتا ہوں, اگر میں کوئی سافٹ زون لے لیتا ہوں, تو دیکھیں میرے پاس بحیثیت مسلمان بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے تربیت کا. اگر آج میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں اپنے بچوں کی تربیت جھوٹ پہ کر رہا ہوں. اگر آج میں چوری کرتا ہوں, چاہے وہ ٹیکس کی چوری ہے یا کوئی بھی پانی چوری ہے یا کچھ بھی چوری ہے, تو میں اپنی اولاد کو, میں اپنے نیچے والوں کو, یا وہ جو میری کفالت ہیں, زیر کفالت لوگ ہیں, ان کو میں چوری سکھا رہا ہوں. بہت ہی سچی اور کھری باتیں, سلسلہ چلتا رہے گا شمیم احمد فرپو صاحب کے ساتھ. یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شمیم احمد فرپو صاحب پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور سچی باتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. سر, یہ ایک تجویز آپ سمجھ لیں کہ اگر میرے پلیٹ فارم سے, اس شو کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو آپ کو تجویز دینا چاہیں. دیکھیں, یہ پہلے تو فائلر نن فائلر والا مسئلہ چلتا رہا, اب یہ چھاپوں کا اور کس طرح ٹیمز جاتی تھیں FBR کی, اب یہ سلسلہ بظاہر لگتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو دیکھیں گے یا کوئی کمیٹیاں بنیں گی, لیکن ایک لانگ ٹرم, کیونکہ دیکھیں تاجر جب تک اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرے گا وہ پھر صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا. اس کا مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے, آپ کی کیا تجویز ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 4 سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ایکسپورٹ ہماری بڑھنے کے بجائے مستقل ڈکلائن, یعنی 25 ارب تک پہنچی تھی اور اس کو جانا چاہیے 100 ارب سے بھی اوپر, کیونکہ ہم سے چھوٹے ملک اور جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ایک طرح سے, یعنی آپ اگر بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں کہ ایک بیل بھی وہ کاٹن کی پیدا نہیں کرتے, ٹکا اوپر چلا گیا, بالکل ایک بیل بھی پیدا نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود وہ کاٹن ہم سے لے کے اور ہم سے بہت بڑی ایکسپورٹ کر رہے ہیں 3 گنی, یعنی ہم تو 12 ارب سے 9 ارب پہ آ گئے. ٹھیک ہے, ایگری ٹیکسٹائل کی اس سے اپنا ایکسپورٹ سے, اور وہ 27 ارب پہ پہنچ گئے. آپ سوچئے کہ 3 گنے ہم سے ہو گئے صرف ویلیو ایڈٹ کر کے. بالکل, بیل پیدا نہیں کرتے, کوئی کاٹن ان کا پیدا نہیں ہوتی, لیکن ہم سے ہی لے کے وہ اس کو 1 کے 5 بناتے ہیں. اس کی وجہ کہ صرف یہ ہے کہ وہ ویلیو ایڈٹ کرتے ہیں. ویلیو ایڈٹ کرنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں, پانی بھی ہو, گیس بھی ہو, بجلی بھی ہو. ٹھیک ہے, اب تینوں چیزوں پہ ہماری گورنمنٹ نے ریجن سے زیادہ ریٹ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بنگلہ دیش میں پانی ہے کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, پانی ان کے پاس ہمارے ہاں تو ملک کے ملک میں ڈسکریمنیشن رکھا ہوا ہے کہ جناب پنجاب کو دے رہے ہیں 50 روپے میں اور یہاں دے رہے ہیں 276 روپے میں. ٹھیک ہے, کتنا بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق. تو ظاہری بات ہے کہ کراچی کی انڈسٹری تباہ ہوگی. اچھا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیے بجلی کے ریٹ بنگلہ دیش میں ہم سے آدھے ہیں, گیس کے ریٹ ہم سے آدھے سے بھی کم ہے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے سے کیوں لیں گے وہ؟ ایک اگر آدمی $9 کے اندر 9 سینٹ کے اندر اگر کوئی چیز دے رہا ہے اور ہم 11 سینٹ اس سے مانگیں گے تو ہماری خالہ کا لڑکا تو نہیں ہے کہ ہم سے لے لے گا ہمدردی میں. وہ تو دیکھے گا کہ بھئی جو سستی اور جو جگہ اچھی ہو تو ہم اس سے وہاں سے لیں. تو وہ ہم سے آگے ریجن میں تمام ملک ہم سے وہ نیچے ہیں یوٹیلیٹیز میں, اور جس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری سر یہ بگڑی. انرجی کرائسس کے بعد دبئی لوگ گئے, بنگلہ دیش گئے, ملیشیا تک کا رخ کیا, دل سے نہیں گئے ہوں گے, آپ بھی جانتے ہیں, مجبوری کے تحت گئے, اور وہاں پھر ان کے ساتھ جو ہوا ایک بہت بڑا طبقہ پھر واپس آیا. گورنمنٹ کو تو نظر آنی چاہیے یہ چیز. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ پیسہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس چھت پہ بھی دانا پڑا ہوا دیکھے گا یہ فوراً اڑ کے وہاں چلا جائے گا. بالکل. آپ کا کیپٹل جو ہے یہاں سے فلائی کر رہا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. کھربوں روپیہ یعنی کیا کہتے ہیں دبئی کی جا کے اسٹیٹ میں گھس گیا, اور وہ یہاں سے صرف فیکٹریاں بند کر کر کے لوگ وہاں پر چلے گئے اور اس کے اندر انہوں نے ریل اسٹیٹ کے اندر پیسے لگا دیے. اب یہ مزید پھر دوبارہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, خاص طور سے ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں جو آپ کی بیک بون ہے, بالکل ہے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی, وہ اب یہاں پر اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ بند کر رہے ہیں اور یہاں کے ریل اسٹیٹ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں اپنے. یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا لے اور کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو, تو معذرت کے ساتھ پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. اچھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یعنی اتنی سب کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہم دکھا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں, پروف کے ساتھ دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ملنے کا وقت نہیں دے رہے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیے, سننا تو بہت دور کی بات ہے, ملنے کا وقت نہیں دے رہے ہیں. سر یہ جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی اپنے پروگرام کے آغاز میں کہ ٹھیک ہے اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے, بزنس کمیونٹی میں بھی اختلاف ہے, لیکن اختلاف کو پس پش ڈال کے اور گورنمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یسر کا راگ الاپ دینا, تو وہ بھی تو بزنس مین ہے نا. جو لوگ یہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ ظاہر بات ہے الیکشن ہوتے رہتے ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں, لوگ بدلتے رہتے ہیں, چہرے دوسرے آتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کب تک کمفرٹ زون میں رہے گا وہ طبقہ جو بحیثیت خود یہ کام کر کے پوری کمیونٹیز بزنس کمیونٹی کا نقصان کر رہا ہے؟ SROs نکلواتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس SRO کو وڈرا کرا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ اس سسٹم سے باہر نہیں نکلیں گے, یہ جو تعریفی اور توصیفی یعنی کہ سسٹم جو ہے, جب تک وہ اس سسٹم سے باہر نہیں نکلیں گے معاملات نہیں بنیں گے. کیونکہ گورنمنٹ کا تو یہ کام ہے کہ یہ لڑاؤ اور حکومت کرو والی بات ہے کہ آپ آپس میں الجھے رہو. ہم تو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ خدا را آپ دیکھو تو صحیح کہ لوگوں کے یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا تاجر بھی اس وقت پریشان ہے اور بڑے سے بڑا تاجر بھی پریشان ہے. سر وہ پیسہ جو GST ریفنڈز کے مد میں آنا تھا, اس کا کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. وہ کتنا ہے؟ بار بار یہ تقریباً 300 ارب کے قریب ہے. 300 ارب. اور وہ ہمیں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کی کسی بیلنس شیٹ کے اندر نظر تو آئے کہ یہ ان لوگوں کا پیسہ رکھا ہوا ہے, وہ کہیں دکھایا بھی نہیں جا رہا. آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے وہ لوگ جو بیچارے 100% ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی پھر کوئی کالا دھندا کریں؟ تو ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بھئی یعنی 12 لاکھ ٹیکس پیئر سے 9 ساڑھے 9 10 لاکھ پہ آ گئے کہ بھئی 10 لاکھ ٹیکس پیئر اس کے اندر انہوں نے ابھی ریٹرن داخل کیے ہیں. تو یہ شارٹ فائلنگ ہے وہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں انگوٹھا دکھاتے ہیں وہ کہ بھئی دیکھو اور محب وطن بنو اور ٹیکس دو جا کے تم کیسے. اب آپ نے جو بتایا تھا کہ بھئی چھاپے, اور یہ چھاپوں کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی چیز ہو گئی ہے کہ بھئی اس کا اکاؤنٹ سیز کرتے ہیں, اس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں بغیر آپ کی اطلاع کے لیے. کوئی آنے کیا کہتے ہیں آپ کو اطلاع نہیں, کچھ نہیں, یہ لیگل ہے ساری چیزیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا را ان چیزوں کو روکو ورنہ یہ بہت معاملات خراب ہو جائیں گے, پھر قابو سے باہر نکل جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خود آپ نے طالبان کو بنایا اور اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے وہ. اب وہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں, یعنی آپ نے گڑا کسی اور کے لیے شاید کھودا تھا لیکن کھائی میں خود گر گئے. اسی طرح سے اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ بری طرح پریشان ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہیں بچے کچے وہ بھی یعنی معاملات کو یعنی سمیٹتے ہوئے یہ ختم کر دیں. بحیثیت صحافی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم کرائم ریٹ دیکھیں, جرائم دیکھیں, اور اس میں اسلحہ چلانے سے لے کے بھتہ خوری سے لے کے بہت سارے چوری ڈکیتی کے واقعات ہیں, غربت جو ہے یا بے روزگاری ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. یہ ایک اگر کی فیکٹر ہے, مین چیز وہی ہے.
اب اگر آپ بزنس مین کو طبقے کو آپ اگر ڈسٹرب کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اپنی انڈسٹری میں کاسٹ کٹنگ کے لیے ڈاؤن سائزنگ کرے گا یا تالا لگا دے گا, تو پھر ہم جاب لیس لوگوں کی تعداد اور بڑھا لیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ تشویشناک حد تک پھر یہ معاملہ چلا جائے گا؟ وہی ہو رہا ہے, اسی بات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی حال یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے سے اسٹریٹ کرائم پھر بڑھ گیا ہے, بالکل بڑھ گیا, اور وہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بڑی مشکل سے آپ نے اس جن کو قابو کر کے آپ نے بوتل میں بند کیا تھا, یہ بوتل کا ڈھکنا پھر کھل گیا ہے, بالکل ایسا, اور یہ پھر اس طرح سے جیسے ہی باہر نکلے گا تو پہلے سے زیادہ خوفناک ہو کے نکلے گا, جس کی جیبیں خالی ہوں گی تو زیادہ. تو خدارا آپ یعنی کیا کہتے ہیں اس چیز کا فوری نوٹس لیں. میری ملاقات یعنی کیا کہتے ہیں ایجنسیز سے کے بھی سربراہان سے ہوتی ہے, تو میں نے ان سے بھی یہی کہا ہے کہ ادرائے کرم اس کا ابتدائی وقت میں نوٹس لیں, ورنہ ادروائز یہ بے قابو ہو گیا تو آپ کی وہ تمام قربانیاں, وہ تمام جانیں ضائع ہو جائیں گی جن کی قربانیوں سے آج یہ ہم نے سکون کا دن دیکھے تھے. تو یہ اس کے اوپر فوری طور سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن حکومت اپنے ہی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے, وہ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں پوری چیزوں کو داؤں پہ لگائے ہوئے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پازیٹیو ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے کہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ چلو آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے. سر بزنس فرینڈلی اس حکومت کو کیوں کہا جاتا ہے پھر جب اتنے مسائل ہیں گراؤنڈ پہ؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پچھلی دفعہ جو پہلے جو آئے تھے 92 میں تو اس وقت واقعی بزنس فرینڈلی تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے ہی انہوں نے جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کی یعنی جو ایکسپورٹ بہتر ہو گئی تھی ہماری, بہت ساری چیزیں, خالی ایکسپورٹ ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں, کیونکہ لوگ واقعی یکسوئی کے ساتھ دھندے کی طرف لگ گئے تھے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ گرین چینل بھی انہوں نے یعنی کہ اس کے اندر, کیونکہ جو حشر ہوتا تھا اس وقت کہ کھیپی بڑے آرام سے نکل رہے ہیں, اور یعنی کیا کہتے ہیں بزنس مین جو بیچارہ باہر گیا ہے اور اگر وہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے آیا ہے تو اس کو تنگ کر رہے ہیں, اور کھیپیوں سے چونکہ لائن سیٹ ہے تو انہوں نے پھر اس کا گرین چینل بنایا تھا. یہ بڑے اچھے کام کیے تھے پہلے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, آج بھی کر سکتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجوہات ہے جس کے بنا پر ہم انہیں بار بار باور بھی کراتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا چونکہ اب اتنا آزاد ہے, ہر چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے, ہر چیز اس کے اوپر دیتا ہے, اور ان کو نہیں پتا ہوگی یہ تمام چیزیں, لوگوں کی آوازیں ان تک پہنچ رہی ہیں لیکن کیوں خاموش ہیں. اچھا سر, آپ اگر دیکھیں تو کراچی چیمبر ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے, ایک بڑے بھائی کی حیثیت ہے. آپ کی جو ملاقاتیں رہیں, آپ کی ٹرن اوور کی میں یہاں پہ اسپیسیفک بات کروں گا, جو آپ کی ملاقاتیں رہیں دوسری چیمبرز کے لوگوں سے, ان کے کیا مسائل ہیں جو کراچی سے باہر کے لوگ؟ سب کے یہی مسائل ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ زیادہ تر کراچی پر ہی قدغن آتی تھی, اس لیے کہ سب سے بڑا ٹیکس پیئر کراچی ہے, آج بھی ہے, بالکل ہے. لیکن اب تو ہم دوسرے چیمبروں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بے چین ہیں, وہ بھی پریشان ہیں, ان کے یہاں بھی یعنی تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ٹیکس چور ہے, بھلے وہ تاجر ہو, آپ کے یہاں رجسٹرڈ ہو, آپ اس میں ہاتھ ڈالیں, لیکن ایک طریقہ کار ہے. ایسا نہیں کہ بھئی آپ جا کے اس کو بالکل ہی ایک دم اس کے اسٹاف کے ساتھ اور ایسا برتاؤ کریں اس کے ساتھ کہ جو 30-35 سال میں اس نے ایک وہ بنائی ہے, اپنی ساکھ بنائی ہے, وہ آپ 2 منٹ کے اندر جا کے ختم کر دیں. آپ مانگیں ان سے, وہاں کے چیمبر کو انوالو کریں اپنے ساتھ, اور ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیزوں کی درکار ہے, ان سے چیمبر خود لے کے دے گی, اس کے اندر آپ کی معاون بنے گی, آپ کا پارٹ لے گی, ریکور کرا کے دے گی, یس ریکور کرا کے دے گی. لیکن آپ چیمبر کو ویٹیج تو دیں, اس کی بات کو سنیں تو صحیح, اس کی بات کو سمجھیں تو صحیح. یہاں پہ ارباب اختیار جو ہے اس کو بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ بزنس کمیونٹی جو جاب اپورچونٹیز نکال رہی ہے آپ کے اس ملک میں, وہ بزنس کمیونٹیز جو کاروبار کر رہی ہے ان تمام مسائل کے باوجود, تو ان کو آن بورڈ لیا جائے. مسائل حل بعد میں ہوں گے, واقعی کچھ بات سننی, ٹیبل ٹاک تو کرنی چاہیے نا, ملنا تو چاہیے. یہاں ہم گزارش کریں گے وہ لوگ, اور اب تو آپ کے سر نئے چیئرمین آ گئے ہیں ایف بی آر کے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں. ماشاءاللہ وہ ایکس فائننس سیکرٹری رہے ہیں. اور ناظرین یہاں چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد اپنی بات کا سلسلہ شمیم احمد فرپور صاحب کے ساتھ دوبارہ جوڑتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شمیم احمد فرپور صاحب پریسیڈنٹ کے سی سی آئی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. سر, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایک ہمارے پاس ذمہ داری ہے تربیت کی, جو میں اپنی اولاد کی کروں گا, میں اپنے ورکرز کی کروں گا, کتنا عمل دخل ہے اس کا؟ دیکھیے نہیں, بہت بڑا عمل دخل ہے اس کا, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انسان ماں کی گود سے سیکھتا شروع ہوتا ہے اور قبر کی گود تک سیکھتا چلا جاتا ہے. سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا. دیکھیے میں اب ایک بات اور واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن وہ جو نظر آتی ہیں ضروری نہیں کہ ایسی ہوں. مثال کے طور پہ اگر کوئی مسجد سے پاؤں دھو کے نکل رہا ہے, آپ اسے نمازی سمجھ لیں کہ جی یہ نماز پڑھ کے نکل رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ پاؤں دھو کے نکل رہا, ہو سکتا ہے وہ آرام کرنے گیا ہو.
اچھا اسی طرح سے اگر کوئی شراب خانے سے نکل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شرابی ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر ایکسچینج لینے گیا ہو اپنے, یعنی کہ تحقیق بڑی ضروری ہے. یا پھر وہ ہو سکتا ہے کسی دوست کو دیکھنے گیا ہو کہ بھئی یہ یہاں تو نہیں بیٹھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو آنکھ سے دیکھے ضروری نہیں, لیکن جب تک پرکھ نہ لے بالکل اس وقت تک اس معاملات کو آگے نہ بڑھائے. آج کل ہمارے یہاں ایک سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ خراب معاملہ ہوا ہے کہ ادھر پوسٹ آئی ادھر فارورڈ کر دیا, نہ اس کی تحقیق کی یہ غلط ہے یا صحیح ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کو فوراً پوسٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ بار بار احادیث کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ بھئی امام خانہ کعبہ نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے بغیر تحقیق کے بلا تحقیق کے آپ آگے نہ بڑھائیں. اس میں یہودی لابی بڑا کام کر رہی ہے کہ جی وہ اس کو دے دیتے ہیں اس طرح سے بنا کر اور آپ اس کو فوری طور سے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, یا اس کے اوپر ساتھ ساتھ ایک جملہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر نہ ڈالا تو عذاب ہوگا آپ کو, اور اگر ڈال دیا تو بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. بالکل اسلام اس طرح نہیں پھیلا تھا جس طرح آپ پھیلانا چاہ رہے ہو. اسی طرح ڈنڈے کے زور پہ آپ اگر پھیلانا چاہو گے نہیں پھیلے گا. سب سے پہلے اپنا اخلاق ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو ماڈل بناؤ, سچ بولنا سیکھ لو, حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولو, ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, کم از کم اسے ہاتھ سے نہیں مار سکتے تو منہ سے تو بولو. سر آپ نہیں غلط کو غلط تو کہو. یہ جو جھوٹ کی نحوست ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے, ہمارے یعنی شاید سمجھا جاتا, ہم فخر محسوس کرتے ہیں بڑا جھوٹ بولنے میں. اس مس کمٹمنٹ نے, اس جھوٹ کی عادت نے بہت پیچھے چھوڑ دیا, اور وہ قومیں جنہوں نے سچائی کو اپنایا, بھلے وہ مسلمان قومیں نہیں ہیں, اور بہت آگے نکل گئی اپنی کمٹمنٹ میں. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری اچھائیاں اپنا لی, جو ہمارا مذہب کہتا ہے وہ تمام چیزیں اب اس کے پاس ایمانداری, دیانتداری, یہ ساری چیزیں ان کے پاس چلی گئی ہیں, اکثریت کے پاس. اور خراب وہاں بھی ہے, اچھے برے وہاں بھی لوگ ہیں, لیکن اچھائیاں زیادہ ان لوگوں نے اپنا لی ہیں, اور ان کی تمام خرافات ہم اپنا کے بیٹھ گئے. ہم انگریزی بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا, اگر منہ ٹیڑھا کر کے بولیں گے تو اور زیادہ لگیں گے کہ ہم باہر کے. ایسا نہیں ہے, یہ احساس کمتری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے چائنا کے یعنی اس کو سربراہ کو کبھی بھی انگریزی بولتے نہیں دیکھا. وہ لاکھوں کی تعداد میں فارنرز بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ اولمپک گیمز ہو رہے ہیں, اس کے اندر پوری دنیا کی قومیں اور پوری دنیا کا اس وقت میڈیا چل رہا ہے, لیکن وہ اپنی ہی زبان میں بات کر رہا ہے کہ جس کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھے. ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ مزدوروں سے بھی خطاب کر رہے ہیں تو انگریزی میں خطاب کر رہے ہیں. دس از رانگ. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی کفر ہے. سر ان سارے مسئلے مسائل اور مشکلات کے باوجود بڑا اچھا لگتا ہے یہ ملک. ایون اگر آپ عمرے پہ چلے جائیں, 15 دن گزار لیں, ان 15 دن کے بعد اپنا ملک, اپنا گھر یاد آئے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. دیکھیے دراصل بات یہ, ہمارا تو اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا سب یہیں پر ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پیدا یہاں ہوئے, مریں گے بھی انشاءاللہ یہیں پر, اللہ نے چاہا تو خیر. اور اللہ تعالیٰ حادثاتی موت سے یا غیر ملکی موت سے بچائے رب العالمین, صحت کے ساتھ بڑی عمر دے. آمین اللہم آمین. اللہ ہاتھ پیر چلتے رکھے, لیکن جب بھی موت آئے, کیونکہ جب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو کوئی بھی زیرو نہیں رہے گا زندہ. تو جانا تو سب نے ہے, لیکن یہ ہے کہ ہاتھ پیر چلتے چلا جائے, ایمان کے ساتھ چلا جائے, اور محتاجی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ بچائے. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مایوسی تو کفر ہے, مایوس تو ہونا نہیں چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ملک قائم ہوا ہے قائم رہنے کے لیے, اور انشاءاللہ قائم رہے گا. سر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس کے اندر حکومت وقت کو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے, اور وہ خاص طور سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور میں اسپیشلی کہتا ہوں کہ کراچی چیمبر پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے. الحمدللہ بہت نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ ملک کی خیر خواہی میں ہم یعنی مشورے دیتے ہیں, اپنی تجاویز بھیجتے ہیں. اس کے اوپر صرف اس کو دیکھ کر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجئے کہ اگر عمل درآمد کر لیں. اسی طرح عوام سے کہ میں کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائیوں سے سب سے کہ یہ ملک ہمارا ہے, اسے ہمیں اون کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالنی چاہیے, کم از کم وہاں سے شروع کرنا چاہیے جو ذمہ داریاں میری ہیں. میں اپنے گھر سے چلوں کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر پہ توجہ دوں. اگر وہاں بالفرض محال کوئی 19-21 بات ہے تو ہم اسے سب سے پہلے دور کریں. اس کے بعد پھر محلے سے چلیں کہ محلے میں بہتری پیدا کریں. اپنے گھر کا کوڑا کسی اور کے سامنے نہ ڈالیں, بلکہ اس کو ڈسپوز آف اس طرح کریں کہ کسی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو, اور آپ کو دیکھ کے یقیناً دوسروں کو ترغیب ہوگی. تو انشاءاللہ اسی عمل کے ساتھ ایک بات میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ کسی کے نقصان میں اپنا نفع تلاش نہ کریں. بہت اچھی بات. اور یہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی, اسی کے اوپر آج تک الحمدللہ عمل پیرا ہوں. جھوٹ بنیادی یعنی گناہ ہے, کہ اگر جھوٹ سے بچنا ہے تو سمجھ لیجیے ہر گناہ سے بچ گئے آپ, کیونکہ آپ جواب دہ ہوں گے کسی اور کو. لیکن اگر آپ جھوٹ کی تربیت خود اپنی اولاد کو دیں گے کہ ہوتے ساتھ ہی آپ کہیں کہ جی جاؤ کہہ دو میں نہیں ہوں, تو یہیں سے ہم اپنی اولاد کی غلط تربیت کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ. بہت ہی خوبصورت باتیں شمیم احمد فرپو صاحب, کراچی چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جناب, بہت ہی کارآمد باتیں کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ دل میں اتر جائیں یہ باتیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس نبی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ایک وہ دنیا ہے جو اس دنیا کے بعد ہمیں ملے گی, اور اس کا پھر خاتمہ نہیں ہے, وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ہمیں اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, ہو سکتا ہے وہ دنیا آج رات, آج دوپہر, کسی پل بھی شروع ہو جائے. اور یہ جوان چھوٹی موتیں, ہر عمر کی موتیں, ہر جگہ میں موتیں ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ کسی وقت بھی یہ وقت آ سکتا ہے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ سلامت رکھے اس پاکستان کو. اے کاش ہم بنائیں بھی پاکستان, اور حقیقی پاکستان جس میں یہ وہ ساری ایمانداریاں ہوں جس کا ذکر شمیم صاحب نے کیا ہے. ناظرین, نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے میزبان وقار احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.